نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو، یعنی 7 تباہ و برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ وہ کون سے 7 گناہ ہیں؟ اس میں سے ایک قتل بھی ہے۔ اب سوچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ تباہ و برباد کر دینے والے گناہ ہیں، تو اس میں سے قتل کا ذکر کیا، تو قتل بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو یہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ پھر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پیدا کیا ہوتا ہے، اسے منی کے قطرے سے بنایا ہوتا ہے، اور یہ بڑا ہو کر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر ٹھہرا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو کتنا غضب آتا ہوگا، اس لیے شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اولاد کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ بڑا ہو کر تمہارے ساتھ کھائے گا۔ عرب پہلے اپنے اولاد کو اس خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمیں تو کھانا مل نہیں رہا ہے، ہم لوگ بھوکے رہ رہے ہیں، اور یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ بھی بیچارہ بھوکا رہے گا، بھوک کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اس لیے اس پر احسان کرتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، نہ بڑا ہوگا، نہ بھوکا رہے گا، نہ اتنا تکلیف اٹھائے گا، ایک ہی مرتبہ جو تکلیف ہوگا، اس لیے وہ اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ پر توکل کرو، اللہ رزق عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں بھی کھلائے گا، اللہ تمہاری اولاد کو بھی کھلائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرو کہ یہ بڑا ہو کر تمہارے ساتھ کھائے گا، یعنی جیسے تم نہیں کھا پا رہے ہو یہ بھی نہیں کھا پائے گا، اس لیے تم اسے قتل کر دے رہے ہو شروع میں، یہ غلط ہے، ایسا بہت بڑا جرم ہے یہ سب۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون بتایا؟ قتل۔ اس میں بھی فوکس کرنے کی بات یہ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو، یعنی تم اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو حالانکہ وہ تم پر بہت اعتماد کرتا ہے۔ یہ حدیث کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ حدیث مجھے یاد نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو زنا کرنا تو ایسے ہی غلط ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر کوئی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، اسی پر نظریں رکھنا شروع کر دے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ تو جرم میں اور اضافہ ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ پڑوسی آپ پر اعتماد کرتا ہے، پڑوسی کی بیوی آپ کی امانت ہے، اور امانت کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ پڑوسی کا بہت بڑا حقوق ہے، پڑوسی کا دیکھیں نا اسلام میں کتنے حقوق ہیں۔ ان چیزوں کے باوجود بھی اگر آپ ایسا کرنا شروع کر دے تو یہ تو پھر بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنا اور وہ بھی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اسی کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا نہیں کرتے ہیں، اور جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے ہیں، اور زنا نہیں کرتے ہیں۔ اسی حدیث کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 2 مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کرنے والا اور جسے قتل کیا جائے مقتول، دونوں جہنم میں۔ سوال پیدا ہوتا ہے
چلو یار یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قاتل جہنم میں جائے گا چونکہ اس نے قتل کیا، انسانی جان کو مار دیا، لیکن یہ جو مقتول ہے جسے قتل کیا گیا ہے اس بیچارے پر تو ترس کھانی چاہیے، اس کو کیوں جہنم میں رکھا جا رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ قاتل اسے نہیں مارتا تو یہ اسے مار دیتا، یعنی یہ بھی تو تلوار نکالا تھا اور اس کے دل میں بھی تو یہی نیت تھا کہ میں اس کو جان سے ماروں گا۔ سو نیت پر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، چونکہ اس کا نیت قتل کرنے کا تھا، اس لیے اگر یہ قتل ہو بھی گیا نا پھر بھی جہنم میں رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا بھی نیت وہی تھا، اگر وہ بیچارہ چپ جا بیٹھتا تو یہ جو ابھی قتل ہوا ہے یہ آدمی مار دیتا اس کو، اس لیے دونوں جہنم میں۔ یہ تب ہے امام ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے جب دونوں خاندانی تعصب کے بیس پر لڑ رہے ہو، ناجائز طور پر لڑ رہے ہو، مال کے لیے، مال و متاع کے لیے، لیکن اگر کوئی حق کے طور پر لڑ رہا ہے، ناحق نہیں لڑ رہا ہے، جیسے کوئی ڈاکو ہے آپ کا مال چھین رہا ہے، آپ کے بیوی بچوں کو بندوق سے مار رہا ہے، پھر اس وقت جب آپ لڑ رہے ہیں تو اگر آپ قتل ہو جائیں تو پھر اب آپ جہنم میں نہیں رہیں گے بلکہ آپ شہید ہو گئے، اور اگر وہ ڈاکو قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن آپ اسے جان سے مارنے کی نیت نہ کریں، جب تک آپ کا جان کو شدید خطرہ نہ ہو، آپ کو غالب گمان نہ ہو کہ مجھے مار دیا جائے گا جان سے اگر میں نے اس کو نہیں مارا، تب تک آپ اس کو قتل نہ کریں، کیونکہ جب آپ لڑیں گے، چونکہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، آپ قرآن کو فالو کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کسی کو قتل کرنے کی نیت سے نہیں لڑیں گے اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے، جو آپ کا مال اس ڈاکو نے لے لیا ہے، چاہے جس کسی انسان نے لے لیا ہے، لیکن اس بیس پر اس طور پر نہیں کہ اس کو جان سے مارنا ہے، اس طور پر نہیں لڑیں گے۔ ہاں جان کو شدید خطرہ ہو تو وہ تو الگ بات ہے، پھر اپنی جان بچانے کے لیے اس کو قتل کرنا پڑے گا، اگر ایسا ہو تو۔ اب ایسا نہ کہ آپ قتل کرنا شروع کر دیں۔ یہ احادیث تھیں، اور پھر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنتے چلیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میرے بعد یعنی میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کفر کی طرف ایسے نہ لوٹ جانا کہ تم میں سے بعض کے گردنوں پر وار کریں، یعنی تلوار مارے۔ مطلب کیا؟ اب سوچیں یہاں پر جو کفر کہا گیا ہے اس سے کفرن دون کفرن مراد ہے، یعنی چھوٹا کفر، جیسے نماز چھوڑنا چھوٹا شرک اصغر ہے، چھوٹا کفر ہے، اسی طرح قتل کرنا بھی یہاں پر اگر کفر کہا گیا ہے تو اس سے مراد چھوٹا کفر ہے، اس سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا ہے، لیکن اب سوچیں کتنا بڑا جرم ہے کہ اسے کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ایسے نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض کے گردنوں پر وار کرے، تلوار مارے، یعنی قتل و غارت نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اس سے منع کیا ہے۔ یہ حدیث ہے، انشاءاللہ آگے اور بھی احادیث پڑھیں گے، انشاءاللہ ویڈیو کو آپ لوگ دیکھتے رہا کریں، اور انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور یہ آپ کے لیے بھی، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور آپ آگے بھی ان باتوں کو بتائیں تاکہ لوگ ان پر عمل کریں گے تو آپ کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ چلیں، السلام علیکم۔